کیونکہ ہم نے کسی عالم سے تو پوچھا نہیں، کسی کتاب کا مطالعہ تو کیا نہیں ہوتا، اب پتہ ہے نہیں کہ زندگی گزارنی کیسے، نکاح ہو گیا، اب بھائی صاحب مشورہ لینے چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، فرینڈس، کہ یار بتاؤ یار شادی ہو رہی ہے، اب مجھے کیسے زندگی گزارنی۔ اب ان میں سے اکثر خود کمارے ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے کہ چچا نے ایسے کیا تھا، ماموں جو ہے نا وہ اپنی بیوی پہ روک رکھتے ہیں، ماموں نہیں نکلنے دیتے، بھائی ہمارے ماموں بڑے سخت ہیں۔ اب جو اس کے ذہن میں تھا اس نے اپنے دوست کو بتا دیا، اس نے سمجھا شاید بیویوں کے ساتھ ایسے رہنا ہوگا، یعنی سخت بننا۔ اب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوتا ہے جس لڑکے کی شادی نہیں ہوئی نا، ماں بھی کبھی کبھی کہہ دیتی ہے اسے کہ تیری شادی ہوگی نا، بیوی آئے گی نا، پتہ لگ جائے گا تجھے۔ اب بچے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بیوی نہیں لا رہا میں، کوئی مصیبت لانے والا ہوں، پتہ نہیں وہ آئے گی تو کیا ہو جائے گا، تو ذہنوں میں ہم نے ڈالا۔ بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے ماں اسے کہہ رہی جب تو سسرال جائے گی نا تب پتہ چلے گا ساس کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ۔ اب اس نے سمجھا کہ ساس کوئی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ظالم کردار ہے، وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا رویہ ہو۔ تو یہ تربیت ہم کیوں کرتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو مقصد یہ ہے دوستوں سمجھانے کا کہ آپ جن جوانوں سے پوچھتے ہیں بیٹھ کر، انہیں خود نہیں پتہ زندگی کیسے بسر کرنی، وہ تو خود نہیں جانتے، آپ ان کی رائے لے کر اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر دونوں طرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں محبت کے ساتھ چلنا چاہیے، کسی اہل علم سے پوچھنا چاہیے کہ میرے ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھ پر حقوق کیا ہیں، اور مجھے کیا آگے لے کر چلنا ہے۔ تو آپ کے پاس دین بہت سب کچھ بتا رہا ہے، کتنی چیزیں اگر ہمیں اس ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، لیکن ہم نے اپنا اب یہ جو احباب سمجھتے ہیں نا کہ جی بیوی آ گئی تو وہ سارے گھر کے کام کرے گی، ایک ذہن میں ہوتا ہے۔ میں اب اس میں گھر میں 3 بھائی بھی رہتے ہیں، 2 بہنیں بھی ہیں، امی ابو بھی ہیں، اب بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی، اب اس عورت کے نصیب ابھی پہلا دن ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ ابھی نکاح ہوا ہے، آج بات ہوئی ہے، ابھی میرا اسے اتنا تعلق نہیں بنا یا اس طرح کی محبت نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اب پہلے دن سے بات دوست نے کہا بھائی سر پہ نہیں چڑھانا، اس کو بتا رہا ہوں میں تمہیں، ہاں سر پہ نہیں چڑھانا، پہلے ہی دن بتا دینا بھائی یہ کام کرنے دو، ورنہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں تمہیں نہیں پتا بہت چلاک ہوتی ہیں، پھر کام ہم نہیں کریں گی۔ اب صاحب نے سنا تھا دوست سے کہ ایسے کرنا ہوتا ہے، اس نے پہلے دن بتا دیا کہ بھائی میرے امی ابو کی تو نافرمانی میں برداشت کروں گا، ان کے کام تو کرے گی، میرے 2 بھائی ہیں وہ صبح 7 بجے جاتے ہیں، ان کا ناشتہ بنے گا، پھر بھلے تو سو جا، اور چھوٹی بہن جو ہے نا وہ کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، اس کے کپڑے بھی پریس کر کے دینے نہ ہو جائے، بس یہ تیرا کام ہے۔ تو مجھے بتائیں، آپ سے پوچھتا ہوں یار، ہم گھر میں بیوی لائے ہیں یا ماسی؟ آپ سے پوچھنا، اپنے آپ سے پوچھ لیں، ضمیر زندہ ہے ہمارے، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے مرد یہ جانتے ہیں، ہماری بیویاں ہمارے گھر میں جو کھانا بناتی ہیں نا، شریعت نے یہ ذمہ داری بھی ان پہ نہیں رکھی، پتہ آپ کو؟ اب کئی لوگوں کا فوراً وہ دماغ یار یہ کیا ہو گیا، اگر بیوی کو یہ پتہ چل جائے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو بیچاری 8 لوگوں کا کھانا بناتی ہے، ذمہ داری سمجھ کے بناتی ہے، شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو باہر سے ماسٹری کا انتظام کرنا پڑے کچھ پڑے، عورت پر نہیں ہے کھانا بنانا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب کھانا بنانا نہیں ہے تو کیا کپڑے دھونے ہوں گے اس پر؟ شریعت میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ ہاں، آپ تھوڑی سی دل میں نرمی پیدا کریں، وہ بیوی جو سارا دن بیچاری کام کرتی ہے نا، تھوڑی سی حیا میں بھی ہونی چاہیے کہ یار وہ سارا دن کام کرتی ہے، ہم ایسے بول کے آتے ہیں کہ جیسے ہم نے ماسی رکھی ہوئی، جواب لینا ہے اسے شام کو جا کے کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کہاں مصروفیت تھی تمہاری؟ حالانکہ شریعت نے اس پر کھانا بنانا بھی، جب تمہارے کھانے بنانے کی ذمہ داری شریعت نے نہیں دی تو تمہارے بھائی کی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ تمہارے باپ کی ذمہ داری کس نے دی اس عورت؟ تمہاری بہن کا کھانا کیوں بنائے گی وہ؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، اب شوہر نے حکم دے دیا ہے، شوہر نے اسے حکم دے دیا ہے، اب اگر وہ شوہر کا کھانا بنا رہی ہے تو یہ شوہر کی اطاعت میں کرتی ہے، تو یہ اس عورت کا احسان ہے کہ وہ کھانا بنا کے دیتی ہے، اور تو کھانا اٹھا کے ایسے پھینک دیتا ہے کہ آج یہ مسئلہ ہو گیا، نمک کم ہونے پہ تو اس پہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس عورت کو نہیں پتا نا، اسے پتا ہوتا کہ میرا حق کیا ہے تو میرا آواز بلند کرتی، وہ سمجھتی شاید میرا کام ہی یہی ہے، ہمارا تو کھانا بنانا، کپڑے دھونا، بچے سنبھالنا، بس یہ کام بن گیا۔ تو شریعت نے اس پر کوئی پابندی مجھے بولے نہیں لگائی۔ تو کوئی بتا سکتا ہے ویسے گھر میں جا کے یہ بات؟ آج ایک بندے کی آواز آئی، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، ہاں ایک بندے کی آواز آئی ہے خالی انشاءاللہ، باقی نے کہا ٹھیک ہے بس یہ باتیں یہیں تک اچھی لگتی ہیں۔ آج کوئی جا کے گھر بتا دینا کہ آج ہم نے سنا، اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کھانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، لیکن تمہاری مہربانی ہے بھائی، تم یہ سب کچھ کرتی ہو، اللہ تمہیں اس کی جزا دے، تو ہمت کر لینا، تھوڑا کہہ دینا، بیوی سے خوش ہو جائے۔